خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھیں جو مالک بن نویرہ اور سجاع نے اجاڑی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بستی بطاح پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں مل رہی تھیں کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا ہے۔ لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے اور انہیں قتل کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ انہیں جب لے گئے تو خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلہ ہے اور مالک بن نویرہ کی بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیر گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلہ جب ان کے سامنے آئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تو اپنے خامند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ اس کے سوا میرا اور مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے؟ لیلہ نے کہا، اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج تو بیوہ نہ ہوتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا؟ میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ لیلہ نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میرا نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلہ کی التجا قبول نہ کی۔ لیلہ ابھی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں اور مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطاح میں ہی خالد رضی اللہ عنہ نے لیلہ کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے لیلہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خامد مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے تاکہ لیلہ کے ساتھ خود شادی کر لیں۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا، دافو اسراکم۔ اس کا ترجمہ ہے، قیدیوں کو گرمی میں پہنچاؤ۔ کنانہ کی زبان میں مدافع کا لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ ان میں بعض خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتی ہیں اور بعض خلاف۔ مخالفانہ روایات کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تعصب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد رضی اللہ عنہ کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس شادی پر لیلہ کا کیا رد عمل تھا۔ کیا لیلہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلہ مال غنیمت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔
خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی ذہین اور دانا ہے۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ میں پہنچ گئی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے، جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا ہے، ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ عیاش انسان ہوں اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، خالد رضی اللہ عنہ کا جرم معمولی نہیں، وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربوع کے سردار مالک بن نویرہ کا قتل جائز تھا؟ مگر تم چاہتے کیا ہو عمر؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ خالد کی معزولی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف معزولی نہیں، خالد کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں کہ اسے معزول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑے رہے۔ دراصل عمر رضی اللہ عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت رواج پا جائے۔ نہیں عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلوا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی ہی مسافت طے کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے اور سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے۔ انہوں نے اپنے عمامے میں ایک تیر اڑس رکھا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ طیش میں آ گئے۔ وہ اٹھے، خالد رضی اللہ عنہ کے عمامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، تم سنسار کر دینے کے قابل ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ ڈسپلن کے پابند تھے، وہ چپ رہے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا، سو خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی جواب طلبی کے لیے بلایا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بنے۔ طبری اور ہیکل کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی کسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدت کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے عین مطابق ہے۔ اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا، یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے رکھے یا اسے نکاح میں لے لے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں، قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں، اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو یہ سنگین جرم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور یہ جنگی طاقت بن چکا ہے۔ اس کے پاس کم و بیش 40,000 نفری کا لشکر ہے اور عکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں۔ اب سب کی نظریں خالد کی طرف اٹھ رہی ہیں۔
اگر مسلمہ کو شکست نہ دی گئی تو اسلام مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کامیابی کے لیے صرف خالد موزوں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً بطح جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں۔